بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کے آئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کا اس بات پر اور پختہ یقین ہو جائے گا کہ اگر آپ کے پاس مہارت ہے اور حوصلے بلند ہیں تو آپ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ رات 3 بجے ڈنمارک کے ایک چھوٹے سے پرانے قصبے میں فائر فائٹر ایرک کو ایک کال موصول ہوتی ہے جو کہ نائٹ ڈیوٹی پر ہے۔ فون اٹھاتے ہی ایک عورت کی چیخ سنائی دی، میری مدد کرو، میں اٹھ نہیں سکتی۔ گھبرائیں مت میڈم، ایرک بولا، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا۔ ایرک نے پھر پوچھا، آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں چکرا رہی ہوں۔ پھر ایرک نے بولا، کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ نہیں، میں کچھ یاد نہیں کر پا رہی، میرے سر پر کچھ مارا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایرک فون کمپنی کو کال کرتا ہے اور آنے والی کال کی شناخت اور لوکیشن دریافت کرنے کا کہتا ہے۔ آگے سے فون کمپنی والے کہتے ہیں کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم یہ لوکیشن شناخت نہیں کر پا رہے۔ ایرک واپس خاتون سے بات کرتا ہے، کیا آپ اپنا فون نمبر بتا سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو، ڈائری پر لکھا ہو۔ نہیں، میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتی، پلیز جلدی کریں۔ خاتون کی آواز مدھم اور کمزور پڑ رہی ہوتی ہے۔ ایرک جلد سوچتے ہوئے، اچھا اپنے ارد گرد دیکھیں اور منظر بتانے کی کوشش کریں۔ خاتون کہتی ہے، میرے گھر میں ایک کھڑکی روشن ہے اور گلی کی طرف ایک سٹریٹ لائٹ بھی ہے۔ ایرک پوچھتا ہے، کھڑکی کس شکل کی ہے؟ مستطیل نما ہے یا سرکل ہے؟ کس شکل کی ہے؟ ایک پرانے ٹاؤن میں ایرک اس لوکیشن تک پہنچنے کی کوشش میں سوچتا ہے، آپ اپنی جگہ پر رہیں، زیادہ حرکت نہ کریں، ہم آپ کو تلاش کرنے آ رہے ہیں۔ ایرک کو کوئی جواب نہیں ملتا سوائے اس خاتون کی لمبی لمبی سانسوں کے۔ ایک لمحہ سوچے بغیر ایرک اپنے کیپٹن کو کال کرتا ہے اور صورتحال بتاتا ہے، جس سے اس کا کیپٹن تقریباً 15 فائر فائٹر ٹرک بھیج دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں 15 فائر ٹرک ٹاؤن میں گلی کے ہر کونے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایرک نے دوبارہ خاتون کو متوجہ کیا لیکن اب وہ جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ایرک ابھی بھی اس کی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ فون پر ایرک کو فائر ٹرک کا سائرن سنائی دینا شروع ہوا۔ اس نے وائرلیس پر ٹرک کو ایک ایک کر کے اپنا سائرن بند کرنے کا بولا۔ فائر ٹرک نے باری باری اپنا سائرن بند کرنا شروع کیا۔ ٹرک نمبر 12 پر پہنچ کر ایرک کو سائرن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس نے دوبارہ ٹرک نمبر 12 کو سائرن چلانے کا بولا اور ایرک چلایا کہ یہ اس گھر کے بہت قریب ہے، لیکن وہ خاتون کی رہائشی بلڈنگ کی گلی میں کامیابی سے تو پہنچ گیا لیکن اس کا گھر تلاش کرنا بھی باقی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر کیسے تلاش کریں۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے لاؤڈ سپیکر اٹھایا اور اس اسٹریٹ والوں سے مخاطب ہوا، ہمیں ایک عورت کی تلاش ہے جو مصیبت میں ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے وہ یہاں قریب ہی ہے، اس کے کمرے کی لائٹ آن ہے، پلیز آپ سب لوگ اپنے گھر کی لائٹس آف کر دیں۔ کچھ ہی سیکنڈ میں تمام لائٹس آف ہو گئیں سوائے ایک گھر کے۔ ایرک نے کر دکھایا، یہ ایک ناقابل یقین کام تھا۔ فائر مین نے دروازہ کھولا اور آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک زخمی عورت پڑی ہوئی ہے۔ ان کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اب وہ عورت تقریباً 2 ہفتے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور ایرک نے بغیر ہچکچاہٹ کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر آپ بھی کسی کام کی ٹھان لیں اور ہمت نہ ہاریں تو آپ اپنی مہارت اور جذبے سے پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر اس معاشرے میں کام کریں گے تو ہر ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔